اپنے پروگرام کی طرف، اور بات ہو رہی تھی احادیث کی، اور ہم دیکھ رہے تھے اس کی روشنی میں کہ ہمیں کیا کیا نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا چیز کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا سنوارنا چاہیے، ہم کن چیزوں کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کن چیزوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ اور انسان اپنے ججمنٹ کے اور اپنے جو ہے وہ لوگوں کو جانچنے کے اس مزاج میں ہمیشہ ہم دوسروں کو کھڑا رکھتے ہیں کٹہرے میں، ایسا ہی ہے نا، ہم دوسروں کو کھڑا رکھتے ہیں کٹہرے میں، اس کے ساتھ یہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور دین کا فہم اور علم اور آخرت کی فکر کیا سمجھاتی ہے ہمیں اور آپ کو، کہ انسان اپنے آپ کو رکھے کٹہرے میں، اپنے آپ کو دیکھے لگا لگا کے، چشمہ، گلاسز، میگنیفائنگ گلاسز، مائکروسکوپ، وہ تمام چیزیں جس سے ہم دوسروں کے کردار اور دوسروں کے اخلاق کو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، وہ سب کچھ اپنے پاس لگانے کی ضرورت ہے نا۔ اسی طرح اس شعر کی طرح بہادر شاہ ظفر کے کیا ہے وہ شعر، نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر۔ اپنے حال کی جس کو خبر نہ ہو وہ دوسروں کو کے اندر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کے اندر ڈھونڈنے کا مقصد ہی ہے، ٹھیک ہے ہم دوسروں کو نہیں ڈھونڈتے، مطلب ہمیں اپنے حال کی بھی خبر ہے، دوسروں کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن ڈرنے کی بات کیا ہے؟ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی، انسان کو سمجھتا ہے کہ اپنے حال کی خبر ہے، لیکن دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ لوگوں کو لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیں، محاسبہ کرنے کے لیے اور جج کرنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ میرے اور آپ کے کڑھنے سے، میرے اور آپ کے تکلیف میں آنے سے کوئی تبدیل نہیں ہوتا، کوئی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم اپنی کڑھن، اپنی جلن، اور یہ جو طاقت اللہ نے میرے اندر ڈالی ہے، یا جو ٹائم ہے میرے پاس، اس کو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ صرف اپنے آپ کے اندر خوبی بڑھانے کی کوشش کرو، اپنے اوپر جلو، اپنے اوپر کڑھو کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا مجھ سے۔ یہ ساری انرجی صرف اپنی پوٹینشیل کو باہر نکالنے کے لیے ہونی چاہیے، دوسروں کے اوپر ضائع نہ کیا جائے، اس سینس میں کہ وہ ایسے اور ایسے ہیں، اس سینس میں تو ضرور ہو کہ اصلاح کا کام کیا جائے، اچھی بات پہنچائی جائے، لوگوں کے دلوں کو کھولا جائے، ان کو مقصد حیات، ان کی برائیاں بتا بتا کے نہیں کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی، کوئی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو برا، لیکن یہ بتا کے کہ مقصد حیات کیا ہے، ہم یہاں بھیجے کس لیے گئے ہیں، ہم یہاں کرنے کیا کام آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے، یعنی اللہ کے رسول کی محبت اگر چاہیے تو کیا چیز میں ہمیں برتری حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی محبت بھی اسی سے اور رسول کی محبت بھی اسی سے۔ جب میزان عمل میں یہی اخلاق ہی سب سے زیادہ وزنی ہوگا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے
کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہی مطلوب ہے، اسی لیے اپنے بندے کو، اپنے نبی کو یہ کہا کہ آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ میری تمام لوگوں سے، ہر وہ لوگ جو سننے والے اس وقت موجود ہیں، جو اسکائپ پر موجود ہیں، جو فیس بک پر موجود ہیں، اور جو فون پہ موجود ہیں، ہم تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو الحمدللہ نیک اچھا سمجھتے ہیں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے، اور سب سے بڑھ کے اپنی ذات سے، کہ اس جو مقصد ہے میرے قرآن پڑھنے کا، جو مقصد ہے میری نمازوں کا، اور جو مقصد ہے میرے تمام عبادات کا، کہ ہم ایسے ہو جائیں، ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سبحان اللہ، ایک ہی منٹ دیجیے گا، میرا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسا رہنے کا سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ تم میں سب سے زیادہ وہ لوگ مجھے محبوب ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اور تو ایک اور ترمذی کی حدیث موجود ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ لوگ محبوب ہیں، اور قیامت کے دن ایک اور درجہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انہی کی وہ مجھ سے قیامت میں سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہیے، جہاں درود بتائی جا رہی ہے چیزیں، وہیں پر اخلاق بھی ہے نا، کہ تو سب سے زیادہ قربت میری ان کے ساتھ ہوگی جو اخلاق میں بہت اچھے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں، اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے دور رہنے والے وہ لوگ ہیں جو نمبر 1، اس کو مارک کریے گا، زیادہ باتیں بنانے والے، چرب زبان، اور تصنع سے یعنی مصنوعی بناوٹ کے ساتھ بات کرنے والے متکبر ہیں۔ تینوں باتیں، تینوں اعمال زبان کے ہیں، تینوں اعمال زبان کے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے تناظر میں برے اخلاق کو پیش کیا ہے، اور ان 3 باتوں کی جب نشاندہی کی ہے، تو پھر کیا بات پتہ چلتی ہے؟ سب سے پہلے جو چیز میرے اخلاق میں مانع ہوتی ہے، رکاوٹ ہے، وہ میری زبان ہے، وہ میری زبان ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور عبداللہ بن عمرو اس کے راوی ہیں، کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سب سے اچھے ہیں۔ یعنی ایمان میں بھی آگے بڑھنے کی طرف جو چیز سب سے زیادہ معاون ہے وہ اخلاق ہے۔ اسی طرح ایک روایت جو کہ بہت خوبصورت ہے، بہقی کی ہے، اور اس روایت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مزینہ قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے یہ کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یعنی سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر کیا ہے؟ ہم تو پتہ نہیں عطا ہوا میں کیا کیا چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میرے لیے تو عطا میں یہ چیزیں آتی ہیں، میری اپنی جو ہے نا ڈکشنری میں تو بیسٹ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے خوبصورت چیز کون سی ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ سوال کیا تھا کہ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ جواب کیا ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ تو بات کیا پتہ چلتی ہے یہاں اس حدیث سے؟
کہ حسن اخلاق اپنے نتیجے کے طور پر اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ حسن اخلاق میں جو حسن پایا جاتا ہے وہ کسی اور چیز میں پایا ہی نہیں جاتا۔ حسن اخلاق میں جو قوت اور تاثیر ہے، پوری دنیا کو مسخر کرنے کی قوت موجود ہے نا، ایک میراکل ہے جو ہو جاتا ہے اس کے ذریعے۔ حسن اخلاق سے دشمنوں کے دل بھی جیتے جا سکتے ہیں، اور ہم اور آپ جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں تو اخلاق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کے بارے میں روشنی لینی چاہیے۔ ہمارے دل میں بڑائی آ جاتی ہے، ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی تنقید کرنے والے کی طرف سے دل کے اندر تلخی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہ کوئی تھا، اخلاق میں آپ سے بہترین نہ کوئی تھا، آپ کو تکلیف دینے میں لوگوں نے کوئی جو ہے وہ، یا تکلیف لوگوں سے پانے میں آپ سے بڑھ کے کوئی نہ تھا۔ تو اگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے، تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ کتنا جذب کرنے کی قوت موجود ہے اپنے اندر، کہ لوگوں کی برائیوں کو جذب کر لیا، اور نکلا ہے تو کیا نکلا ہے؟ رحمت، نرمی، شفقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسی خوبی کی طرف روشنی بھی ڈالی ہے نا، کہ جب آل عمران میں کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں، اگر کہیں آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو آپ کیا کریے؟ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اور دین کے کام میں انہیں بھی شریک مشورہ رکھیے۔ سبحان اللہ، مشورے کی ضرورت کیا ہے ایک نبی کو؟ سارا علم تو وحی کے ذریعے ہے، اور نبی سے زیادہ کون علم والا ہو سکتا ہے کہ جس کو مشورے کی ضرورت پڑے؟ لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت میں، ہم کوئی کام، مطلب جیسے بہت ساری چیزوں میں بیچ بیچ میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت میں محض حکم دینے والے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر مشورہ کریں ان سے اور ان کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیں، اور ان سے بھی مشورے کے ذریعے جو ہے ان کی رائے طلب کریں، تو بچے بہت جلدی سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بچے بہت جلدی ہمارے ساتھ اپنی اس قدردانی اور عزت کے اوپر، ان کے دل میں بھی قدر اور عزت محسوس ہوتی ہے، اور بچپن سے ان کو انتخاب رائے یا ڈیسیجن پاور ان کا بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں یہ انتخاب رائے جو ہے نا، کہ آپ کو انتخاب کرنے کا، فیصلہ کرنے کا، زندگی میں بعض اوقات زندگی کے راستے پر چلتے ہوئے بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں آپ کو صحیح فیصلہ بہت فائدے تک پہنچا دیتا ہے، غلط فیصلہ پھر بہت نقصان میں پہنچا دیتا ہے۔ تو فیصلہ کرنے کی طاقت زندگی کے تمام مرحلوں میں، اور ظاہر ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے پسند کے راستے کا فیصلہ، ایسا راستہ چاہے تو وہ محض دنیا کا ہی کیوں نہ ہو پورے کا پورا، لیکن اس میں اللہ کی پسند کا خیال رکھا گیا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور انسان کو یہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں ہم یہ دعا پاتے ہیں کہ آپ نے کیا دعا مانگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، اور وہ کہتی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی. یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی آئینہ دیکھنے کی دعاؤں میں یہ بات ہم لوگوں نے پڑھ رکھی اور ہمیں آتی ہوگی. آج یاد کرتے ہیں. اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی. تو یہ جو ہے نا دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو نے میری پیدائش کو حسن و خوبی سے نوازا ہے، یعنی مجھے خوبصورت بنایا ہے، بس میرے اخلاق کو بھی حسن اور خوبی عطا کر دیجئے. ایک جگہ پر دعا اس طرح سے بھی ہے اور ہم کو وہی یاد ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. ٹھیک ہے نا؟ تو فاحسن جو ہے نا، یہ جو احسن ہے خلقی، یہ زیادہ جو ہے وہ معیاری ہے، اس لیے کہ اس میں بڑھ کے، بڑھا چڑھا کے سپرلیٹیو ڈگری میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اتنا بڑھا چڑھا کے مجھے عطا کر دیجئے. اسی طرح اس کا فائدہ تو جہاں ہم نے یہ پڑھا کہ میزان میں سب سے زیادہ وزن ہے، وہیں پر ایک حدیث ابو داؤد کی ہمیں اور کیا مزید رہنمائی دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن، بہت توجہ سے سنیے گا اس حدیث کو، کہ مومن اپنے حسن اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں. جو رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے یہ، اور کتنی مشقت ہے ہر دن روزہ رکھنے میں اور راتوں کو کھڑے ہونے میں. لیکن اخلاق میں جو مشقت ہے نا، جو اس کی خوبی سے اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اس انسان کی اللہ رب العالمین کتنی قدردانی کرتے ہیں. اللہ کو اس بات کی بڑی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، ایک بندہ جس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو، ایک بندہ جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ دیکھیے حدیث میں جب آپ پڑھیں گے، جو صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آگے دیکھیں گے کہ ماحول کا، فضا کا، انوائرمنٹ کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، اس کے بھی ادب و آداب بتائے گئے، اس کا بھی حق بتایا گیا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی مومن بندہ کہیں پر بھی کسی کے حق کو پامال نہیں کرتا، کسی کے حق کو پامال نہیں کرتا، کہیں پر ظلم نہیں کرتا، کہیں پر اپنے وجود سے گندگی نہیں پھیلاتا، کہیں پر اپنے موجودگی سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، کہیں پر اپنی موجودگی سے کچھ بن رہا ہے اس کو خراب نہیں کرتا. تو یہ ہے ہمارا رول کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کہ جو راتوں میں اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، اس کے جیسا درجہ عطا کر دیتے ہیں. اور جو روحانیت اصل میں کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ انسان اگر اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے اتنا، اور اس کے جو ہے وہ روزوں کے ساتھ وہ اپنی آخرت کو اتنا سنوارنا چاہتا ہے، اصل اس کے روح کے اندر، اس کے کردار کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے، اس کی طبیعت کے اندر نیکی پیدا ہو جائے. تو یہ جو نیکی پیدا کرنا ہے نا، یہ کیا سکھاتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اور ہم کو نیکی سب سے پہلے قدردانی سکھاتی ہے. یہ جو ہے نا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکی سب سے پہلے قدردانی سکھاتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے درجہ بدرجہ اللہ، اس کے رسول اور پھر لوگوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے.
ایک انسان کو انسان کی حیثیت سے پہچاننے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کی خوبصورتی، اس کا مرتبہ، اس کی زبان، اس کا ملک یا اس کے پاس مال و دولت۔ اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ تو صرف دلوں کو دیکھتے ہیں۔ حدیث موجود ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کتنی بار اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھتے ہیں نا، مگر کیا اللہ میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں چہرے کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے اور اس بات کی اصل حقیقت کو بتاتے رہنا چاہیے کہ چہرہ نہیں ہے کہ جس کے معیار کے اوپر انسان اللہ سے قریب ہوگا۔ دنیا میں کسی کو خوبصورتی مل جاتی ہے اور ہو سکتا ہے ہمیں نہیں ملی، تو کیا یہ معیار ہے اللہ سے قرب کا؟ لوگوں کے پاس معیار ہو جاتا ہے، لوگ خوبصورت چہرے کو پسند کرتے ہیں، لوگ خوبصورت لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، دولت مندوں کو پسند کرتے ہیں، دولت مندوں سے ملنا اور رابطے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا، بدصورتوں کو، یعنی اللہ نہ کرے، یہ بدصورتی لفظ تو بالکل غلط ہے جس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، کم صورت والوں کو، اس لیے کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے کسی کی صورت زیادہ اور کسی کی کم ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے، تو ہمارے پاس تو یہ معیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس نہ اللہ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ میرے مال کو دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے گھر کے اوپر، کسی کے ڈیکوریشن کے اوپر، کسی کی گاڑی کے اوپر اللہ کی نظر نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میرے دل کے اوپر ہے۔ اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو یہاں سے خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے، جو یہاں سے خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو اللہ کی نظر میں جب چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا ہے؟ کہ اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یہ دعا آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوم ورک آپ کو دیں گے چھٹیوں میں کرنے کے لیے، لیکن فی الوقت یہ دعا، اور اس کو آج سے ہی اپنائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اصل کیا چیز اپنے اندر بڑھانی ہے ہم کو اور آپ کو، اصل کس عروج کی طرف پہنچنا ہے، اصل کس کمال کی طرف پہنچنا ہے۔ یہ کمال تو بہت ہے کہ میرا گھر بہت اچھا سج گیا، یہ کمال تو بہت ہے کہ مجھے کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے، یہ کمال تو بہت ہے کہ مجھے بہت اچھی باتیں کرنی آتی ہیں، میں جہاں مجلس میں جاتی ہوں میں چھا جاتی ہوں، مجھے بہت اچھا لباس اور ڈریسنگ کرنے آتی ہے، یہ کمال تو بہت ہے میرے اندر۔ لیکن یہ کمال جو انسان کے نگاہوں سے اتر کر اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے چیزیں، یہ سب نگاہوں کا ہے کمال، کہ نگاہ میں کسی کے نظر میں میرا گھر خوبصورت ہو جائے، نگاہ میں کسی کے میرا کچھ اور چیزیں جس کو ہم معیار سمجھتے ہیں، میرا ڈریس، میرا چہرہ، میرے بال، میرے فلاں، یہ سب کچھ خوبصورت آ جائے، لیکن جو دل کا معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ میرا رویہ، میرا اخلاق، میرا لہجہ، میری باتیں ایسی ہوں، میری کسی کی قدردانی ایسی ہو کہ اس کے دل تک اتر جائیں، تو یہ اللہ کا معیار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا، ہم تو اخلاق کے اوپر اس لیے زیادہ چاہتے ہیں باتیں کرنا تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اکثر لوگ کس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اکثر لوگ کس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق کے سبب۔ تقوی یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے رہنے کی فکر، اور اپنے رویوں میں خوبصورتی، اپنے معاملات میں خوبصورتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکثر لوگ کس وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کے سبب، زبان اور شرمگاہ کے سبب۔ یہ دو چیزیں، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے ان دو چیزوں کی کوئی ضمانت دے دے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کو، کہ بے راہ روی اور بے حیائی کے کام نہیں کیے جائیں گے جائز طریقوں کے علاوہ، اور
اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی جائے گی، برا نہیں بولا جائے گا، جھوٹ نہیں بولے جائیں گے، غیبت نہیں کی جائے گی، دل نہیں دکھائے جائے گا، جھگڑے نہیں، فساد نہیں برپا کیے جائیں گے، چغلی نہیں کھائی جائے گی۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے ترمذی کی، اور یہ حدیث اس لائق ہے کہ انسان اس کو دیکھے اور اپنے اعمال کو جج کرے۔ اور اس کے اوپر اس بارے میں ہم لوگوں نے ایک دفعہ ایک لیسن پڑھا تھا، اور ایک درس منڈے کا ہوا تھا، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے، جن کے اوپر چلنے سے جنت میں محلات ملتے ہیں۔ جنت کے محل کون سے اعمال کے اوپر ملیں گے انسان کو؟ اس حدیث میں 3 جو ہے نا محل اور 3 مقامات پر، اور وہ ہے جنت کے مقامات۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کہ اس جو ہے وہ لوکیشن کو تو ہم دنیا میں کہیں پر تلاش ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لوکیشن اللہ کی جنت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے، خاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، یہ جبکہ وہ کیا ہے، بیکار اور لغو، بیکار ہی ہے نا، اس کے لیے جنت کے کنارے کی جگہ مکان بنایا جائے گا۔ مکان سے مراد محل بنایا جائے گا، فی ربض الجنہ، اطراف میں، کنارے کی طرف۔ اور جس کسی نے جھگڑا کرنا ترک کر دیا، حالانکہ وہ حق پہ تھا، یعنی کوئی جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا، اپنا حق ہی چھوڑ دیا، حالانکہ اپنا حق لینا چاہیے، اپنا حق لینے کی ہمیں جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھے انسان کہ میرا حق مانگنے پر، لینے پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر لوگ تو ناحق لینے کے لیے مقدمے کر کے بیٹھے ہیں۔ اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا اخلاق؟ کہ اگر تمہارا حق بھی ہے تو اس اجر کی امید پر چھوڑ دو اپنا حق، اس کے آخرت میں بہت ملے گا۔ اور یقین جانا، جو ٹھنڈک اترتی ہے نا، کسی دوسری چیز سے نہیں اترتی۔ آپ کو یہ چیزیں دل کے اندر بہت تڑپاتی ہیں کہ میرا حق تو تھا نا، میری چیز تو تھی نا، پھر دوسرے کیوں اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یا مجھے میرا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو اس کو کیا ہے اس کے بارے میں کہ اگر انسان چھوڑ دے اللہ پر، آخرت کی امید پر، تو اس کے لیے جنت کے مڈل میں، وسط، جنت کے وسط میں، جنت کے مڈل میں محل تعمیر کیا جائے گا اور ملے گا اس کو۔ الحمدللہ۔ اور جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا، آپ دیکھیں آ رہی ٹاپ کیٹیگری، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا، اس کے لیے جنت کے بلندیوں پر محل تعمیر کیا جائے گا، اعلیٰ، اس کے درجات کی بلندیوں کے اوپر، ٹاپ آف دا جنہ۔ کس کو نہیں چاہیے، کس کو نہیں چاہیے؟ سبحان اللہ! یہ دنیا کی چھوٹے چھوٹے دکھوں کو چھوڑ کے جنت کے اعلیٰ درجات اور مقامات کو اپنی نگاہوں میں روشن کریں ہم۔ یہ روشنیاں بجھ جاتی ہیں نا، میری نگاہ سے بھی، آپ کی نگاہ سے بھی، ہم سب ہیں دنیا کے ضرورتوں میں جب آتے ہیں، جب اس درس سے اٹھتے ہیں، پھر ہم وہی دنیا کے بکھیڑوں میں لگتے ہیں، اور ہمارا دل پھر وہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کڑھنے اور پریشان ہونے لگ جاتا ہے۔ کہیں پر کسی کو اگر اپنی فیملی سے حق نہیں مل رہا ہے، کہیں پر کسی کو بیوی کو اپنے شوہر سے حق نہیں مل رہا، کہیں پر کسی کو کوئی اور حق نہیں مل رہا، اپنے بچے حق نہیں ادا کر پا رہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار حق نہیں ادا کر پا رہے۔ سب سے زیادہ تو تکلیف رشتہ داروں کی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہی معاملہ چل رہا ہے اب سب کی طرف۔ تو انسان اس کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، کہ میں نے اپنی تکلیف کو دفع کیا، چھوڑ دیا، اللہ کے اس جھگڑا چھوڑ دیا۔ چاہیں تو بہت شکایت لے کے بیٹھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا،
لیکن چھوڑ دے اللہ کے لیے. اور کس پر صبر کرے؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے حق کو چھوڑنے کے باوجود کی وجہ سے مجھے جنت کے مڈل میں محل عطا کریں گے انشاءاللہ. تو باتیں بڑھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. مومن اپنے معاملات میں پہاڑ کو رائی بنا دیتا ہے. کس امید پر بناتا ہے؟ کہاں سے آتی ہے ایسی طاقت اور قوت؟ اللہ سے اجر کی امید پر. اور اللہ دیکھ رہا ہے سب کو. جس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. ہم کو یاد آ گیا ڈاکٹر اس وقت بطول کا ایک کی کتاب ہم نے عذرا بطول، آپ لوگوں کی نظر سے اکنا والوں کے پاس ہے یہ کتابیں ماشاءاللہ. جو لوگ اکنا سے ہیں تعلق انہوں نے پڑھا ہوگا. اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو ڈاکٹر عذرا بطول کی کتاب کو ضرور پڑھیے گا، جس میں آپ کی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کا تذکرہ ہے. کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ختم ہوئی تھی، 9 بچوں کی ماں تھی. اخلاق کیسا تھا؟ ڈاکٹر تھیں، اتنی پڑھی لکھی، اتنے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کی، بچے اتنے پیدا کیے، اتنا بہترین اخلاق دیا. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ خود ان کے شوہر کبھی ان کے لوگوں کے معاملات یا ان کے ایون سسرالی معاملات میں، اور ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. ان کی کمائی کو لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا، ان کی کمائی سے اپنے خاندان کی پرورش کی گئی، ان کو اپنے پیسوں کے اوپر اختیار حاصل نہیں تھا، بہت کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں جو ان کے اخلاق کے بارے میں باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک جملہ تھا، ہم نے کب پڑھا ہے وہ جملہ ان کا، لیکن ہر وقت اکثر اوقات ہم کو ان کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ لوگوں کی شکایت کیوں نہیں کرتی، لوگ ان کے ساتھ ایسے اور ایسے کر رہے، ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، سب کو اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، سب کو اللہ کا کو حساب دینا اور اللہ سب سے حساب لے لے گا. یہ صبر اور برداشت اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت جس نے کہ دنیا میں ایک تو ہوتا ہے دین میں تو نام کمایا ہی کمایا. جماعت کی ایک ایسی رکن تھیں جنہوں نے اپنے پروفیشن کے علاوہ جو اس دین کے لیے خدمت کے لیے جو کام کیا، جن کی محنت کتابوں میں یعنی لوگوں کی زبانوں پر موجود تھی اور کتابوں میں ہم تک پہنچی. اور دنیا کے علم میں بھی اتنا علم موجود تھا. تو نہ تو دنیا کے علم نے بگاڑا، نہ جو ہے وہ تحریکی کام اور اس کی کوششوں اور محنتوں نے دماغ خراب کیا، اور نہ ہی تکلیفوں نے دماغ کو خراب کیا. صالحیت اسی کو کہتے ہیں. صالحیت اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز میرا دماغ خراب نہیں کرتی. ادروائز چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہیں. ہم امریکہ چلے آئے، دماغ خراب ہو گیا. ہم نے یہاں پہ ایک بڑا گھر لے لیا، دماغ خراب ہو گیا. ہم نے ایک بڑی خوبصورت سی گاڑی لے لی، دماغ خراب ہو گیا. میرے بچے کامیاب ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا. اور اگر ان سب تمام چیزوں سے نہیں خراب ہوتا تو ایک چیز ہے جو شیطان وار کرتا ہے، ہم نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا، میرا دماغ خراب ہو گیا. یہ جو تکبر ہے نا، دیندار ہونے کا تکبر اور دین کا کام کرنے کا تکبر، یہ لٹیا غرق کر دیتا ہے انسان کی. اس لیے جہاں پر انسان اللہ کے جیسے کہا گیا نا کہ انسان کام کرتا رہے اور اللہ سے استغفار کرتا رہے. استغفار کون کرے گا اللہ سے جو اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے تمغے سجائے ہوئے اپنے سینے کے اوپر؟ اسی لیے ہم تمغوں کے خلاف ہیں، اسی لیے ہم عہدوں کے خلاف ہیں، اسی لیے ہم ایسی چیزوں کے خلاف ہیں جو اللہ نہ کرے میری بچی کھچی نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے. اور یہ تمغے اور یہ عہدے ہیں، جب انسان کو مل جائیں تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ دینداروں کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوتا ہے شیطان کا. انسان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے اگر لے آتا ہے تو بعد میں پتہ چلا یہاں پہ آ کے کہیں پر کسی کو تہجد کا جو ہے وہ دماغ ہو جاتا ہے خراب کہ میں تہجد پڑھنے والی ہوں، کسی کو نمازوں کو وقت پر پڑھنے کا ہو جاتا ہے. کوئی بھی خوبی جو اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اس خوبی سے آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا لیتے ہیں. کسی کو اب اس کی مثال آپ دنیا میں دیکھیں، کسی کو حسن ملا ہے نا تو اب حسین عورت کیا چاہتی ہے؟ بیچاری معمولی شکل کی عورت تو کہتی ہے بھئی میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں. اور اگر چہرہ خراب ہے اللہ نہ کرے
جس کو لوگ عام پسند نہیں کرتے وہ تو چھپائی کے رکھتی ہے کہ بھائی چھپائی رہو، میری کون سی ایسی اچھی ہے. آواز اچھی ہے تو خواہش ہوتی ساری دنیا سنے، چہرہ خوبصورت ہے تو خواہش ہوتی ساری دنیا دیکھے. جو نعمت اللہ نے دی ہے نا وہ نافرمانی پر ابھارتی ہے. شیطان وہیں سے وار کرتا ہے، شیطان وہیں سے، جو خوبصورت اس کو اور خوبصورت بننے کا شوق ہے. تو دینداری میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. میری تمام اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے، اس بڑائی سے، اس دماغ کے خراب ہونے سے بچائے. ہم دنیا میں کچھ بھی کر جائیں استغفار نہ چھوڑیں. اور استغفار کون نہیں چھوڑتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کارنامہ کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کو نصیحت کی گئی کہ استغفار ہی کرتے رہو، ہے نا. وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اتنا بڑا کارنامہ کوئی نہیں. اپنے تمغے نہ سجاؤ اپنے سینے کے اوپر، اپنی پیٹھ نہ تھپ تھپاؤ. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی سے جب بات، جو بھی ہم کو قرآن میں ملتی ہے وہ باتیں، تو انسان ہل جاتا ہے، انسان ہل جاتا ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. اللہ نہ کرے کوئی بھی چیز میرا اور آپ کا دماغ خراب کرے اور میری زبان خراب ہو جائے، میرے اخلاق خراب ہو جائیں، اللہ نہ کرے. لیکن اگر دوسروں کی وجہ سے کہیں پر ہوتا ہے تو اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے نا کہ حق کے ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دے. جو وہ جنت کے محلات، مڈل آف جنہ میں اپنے لیے محل کو، جب کبھی کہیں پر حق مارا جائے اپنے لیے جنت کے مڈل میں محل کو دیکھ لیں. جب جھوٹ بولنے کا دل چاہے تو اپنے لیے جنت میں محل کو دیکھ لیں. جب اخلاق گرنے کا اندیشہ ہو اپنا تو پھر جنت کے اعلیٰ درجات کو دیکھ لیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو بعد میں پڑھائیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے میرے اور آپ کے دل میں اخلاق کی بڑائی پیدا ہو، تب اس پڑھنے کا فائدہ ہوگا. ادروائز وہ نبی ہیں تو وہ ایسے ہی ان کو ہونا چاہیے تھا. یہ ہوتی ہے ہماری راہ فرار. ہماری کیا ہے؟ فلاں ایسا ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے تو میاں بہت اچھے ہیں تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے تو ماں باپ، ان کو تو بہت تعلیم ملی، بہت علم ملا. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، یاد آ گئی تو بتا دیتے ہیں آپ کو. ہم ہمیشہ، میرے دل میں یہ بات آتی ہے، فرحت ہاشمی جیسا کہ ہم نے کہا میرے لیے وہ رول ماڈل ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج کے دور میں دین کے اوپر، دین کی خدمت اور دین کی محنت کے اعتبار سے رول ماڈل ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہونے چاہیے، ہمارے اور آپ کے. اور ہمیشہ دل میں یہ خواہش اور ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا علم دے اور اتنا کام کرنے کا موقع دے اور اتنا اخلاص عطا کرے کہ اتنا کام کر جائیں جیسا فرحت ہاشمی نے کیا. سبحان اللہ. تو پھر میرے دل میں ہمیشہ آتا ہے فرحت ہاشمی تو ایسا کر سکتی تھی نا، اس لیے کہ فرحت ہاشمی کو ایک عالم باپ اور ایک عالم میاں ملا. زندگی میں ساری چیزوں نے مل کے ان کو سنوارا، سارا ایٹماسفیئر اور سارے حالات ایسے پیدا کیے گئے جس میں سے فرحت ہاشمی نکلی. فرحت ہاشمی کو حالات ملے، نو ڈاؤٹ، اور پھر بعد میں یہ باتیں ساری سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ فرحت ہاشمی کو ملے، نو ڈاؤٹ، ساری چیزیں. جس کو جتنی سہولت ملی اور جتنی تربیت میں مدد ملی اس کی اپنی الگ مشکل ہے، اس سے اس کے لیول کا سوال کیا جائے گا. اور ہمیں جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا ہمیں کہیں پر علم نہیں ملا، یا ہمیں کہیں پر راستے نہیں ملے. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں اور کبھی ان کے زبان سے نکلتا ہے ہمارے والدین نے ہمیں نہیں سکھایا. اور ہم ایسے لوگ جو خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو والدین سکھاتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی خوش نصیبی کے اوپر رشک کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہمیں دنیا کی تمام سوچوں میں، تمام علموں میں اور تمام چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا؟ ایک دین ہی رہ جاتا ہے جس کے لیے ماں باپ کا رونا رویا جائے، جس کے لیے شوہر کا رونا رویا جائے، جس کے لیے حالات کا رونا رویا جائے. اور یقین جانیے کسی کو نہیں پتہ
کہ بعض بڑے بڑے نام کے آگے کسی کے مشکل حالات کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کوشش، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تو ہر ایک دل کی تکلیف، ایک احساس کو بھی جانتا ہے میرے، تو پھر اس کی طرف کوشش کرنے میں میرا کوئی وزن کیسے کم ہو سکتا ہے؟ میری کوشش اگر مشکلیں بڑی ہیں تو اجر بھی بہت عظیم اور بڑا ہے، اگر میری مشکلیں بڑی ہیں تو اجر بھی بہت عظیم اور بڑا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ تو ہم جاتے ہیں، مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہم یاد نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں بہتر لوگ کون ہیں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں بہتر لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمریں دراز ہوں، بڑی عمر والے لوگ ہم اور آپ، سن لیجئے اس حدیث کو، جن کی عمریں دراز ہوں اور جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ عمر دراز اور اخلاق اچھے۔ عمر اگر لمبی ہے اور اللہ نے ہمیں دی ہے تو آدمی کو اس کے موقع بہت زیادہ ملتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کر پائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کر پائے۔ لیکن ایک چیپٹر کو کرتے کرتے اور کمپلیٹ کرتے کرتے دوسرا چیپٹر بند نہ کر دے۔ اور دوسرا چیپٹر کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ معاملات۔ تو اخلاق میں جہاں اللہ رب العالمین کی اطاعت، اور ہم لوگ نے ایک دفعہ اور بھی اخلاق پڑھاتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ اصل اخلاق اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو اصل اخلاق اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ، پھر اللہ کے رسول آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، آپ کے راستے سے ہٹتے ہوئے، کوئی کمال نہیں کیا جائے گا لوگوں کے لیے۔ پہلے اس راستے کی سمجھ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کو فالو کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کو اپناتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر لوگوں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی اور بھلائی کیا ہے؟ کہ ہم ان کو آخرت کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا دیں۔ ہر بندہ، ہر انسان اس کوشش اور جستجو میں لگ جائے کہ جو اس کے پاس وقت ہے، جو زندگی ملی ہے، جو آج کی صبح ملی ہے، میرا دن اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت اور ایسے کاموں میں لگ جائے جو جنت میں داہنے پلڑے میں وزن ڈالنے والے ہوں۔ ہر دن انسان یا تو جنت خریدتا ہے یا جنت لوز کرتا ہے۔ یہ صرف عمر کا سوال نہیں ہے کہ عمر ختم ہوگی تو میرے پلڑے میں کون سا وزن جائے گا، تو پھر میں دیکھوں گی کہ میرا پلڑا دائیں طرف والے کا جھکا ہے یا بائیں طرف والے کا جھکا ہے۔ یہ تو ہر لمحے 24 گھنٹے یہ میزان عمل موجود ہے میرے سامنے۔ میرا عمل، میری کوشش، میری جدوجہد جس سمت کی طرف ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہی سمت اور وہی پلڑا جھکے گا۔ یہ روزانہ جنت اور دوزخ کے سودے کرتا ہے انسان اپنے اس 24 گھنٹے کے اندر، جب صبح کرتا ہے تو یہ روزانہ کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ انسان اس بارے میں سوچے کہ میں یہ کر پاؤں گی، میں آخرت میں میرا کیا حساب ہوگا، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی۔ بندہ مومن کوشش کرتا رہتا ہے، وزن ڈالتا رہتا ہے، اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے کرم کے بغیر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کا کرم کیوں نہیں آئے گا ہمارے اوپر؟
اللہ کا کرم ہمارے اوپر آتا ہے، آئے گا ہماری کوششوں کے نتیجے میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہی اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عمر لمبی ہے اور انسان کے اخلاق اچھے ہوں، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھے۔ تو ایک ہوم ورک آپ کو دینا ہے، جہاں پر ہوم ورک اس دعا کا ہے انشاءاللہ یاد کرنے کا، وہیں پر ہوم ورک یہ بھی ہے۔ آپ بھی لکھیں، اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم نے بہت پہلے تو کچھ بنایا تھا لیکن بعد میں ہم اس کو نہیں بنا سکے، تو ہم خود بھی اپنے لیے بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہ ہوم ورک دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کریں گے اور سب لوگ مل کے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا ہے وہ ہوم ورک؟